أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أفضل العدد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلوات پڑھیے محمد خداوند متعال آپ کا اس بارگاہ میں آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے قدم چل کے آئے بیٹھے ہیں خدا ہر قدم کے بدلے معرفت حسین عطا فرمائے، کیونکہ جسے حسین مل جائے اسے زندگی میں اور کچھ نہیں چاہیے. خداوند متعال آپ کی اولادوں کو صالح بنائے، آپ کو صالح بنائے. جو بے اولاد ہیں خدا انہیں اولاد عطا فرمائے. اس ذکر کے صدقے جو بیٹے کے خواہش مند ہیں خدا علی اکبر کی سیرت پہ چلنے والے بیٹے نصیب فرمائے. جو بیٹیوں کے خواہش مند ہیں سیدہ کی سیرت پہ چلنے والی بیٹیاں نصیب فرمائے. خداوند متعال ہمیں سیرت محمد و اہل بیت محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً ساری حاجات لبوں پہ نہیں آ سکتی، اپنی تمام حاجات کو دلوں میں رکھیے. ایک دفعہ زحمتن نہیں رحمتن آر نہیں وقار سمجھ کر، کنکر نہیں در بن کر، گناہگار نہیں حر بن کر، وضوء ولایت سے مزین عطر عقیدت سے معطر لہلہاتی ہوئی حسینی صلوات کی تلاوت فرما لیجیے. ایک دفعہ پھر سے صلوات کی تلاوت. سامعین ذکر آل طٰہٰ موالیان مصطفیٰ و مظہر کبریا غلامان سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، لائق حمد ہے وہ خالق لم یزل لا یزال کہ جس کی خالقیت کا حسن یہ ہے کہ وہ محمد و علی کا بھی رب ہے. درود و سلام ہو اللہ کی مصطفیٰ اور برگزیدہ ہستیوں پر کہ جنہیں خالق نے ایسا بنایا ہے کہ ان کی سیرت پہ چل کے خاک کے ذرے در نایاب بن جایا کرتے ہیں. کیا کہنے اس سعادت کے، اس خوش نصیبی کے، اس پرآشوب دور میں، باطل لہروں کے تلاطم میں، جہالت کے سمندروں میں بڑے بڑے جاہلوں کو چھوڑ کر نجات کی کشتیوں پہ سوار ہیں. علامہ سیوطی اپنی چھوٹی سی کتاب احیاء المیت فی فضائل اہل البیت میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. حدیث یقیناً آپ سب نے سنی ہوئی ہے، میں پوری حدیث سنانا چاہتا ہوں. حدیث ہے پیغمبر خدا ارشاد فرماتے مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح فی قوم نوح من رکب نجا ومن تخلف عنہا ہلک. میری اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے قوم نوح میں کشتی نوح تھی، جو سوار ہوا بچ گیا، جو رہ گیا ہلاکت اس کا مقدر ہو گئی. حدیث یہاں رکتی نہیں، حدیث آگے بڑھتی ہے. پیغمبر خدا ارشاد فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کمثل باب حتا فی بنی اسرائیل. میری اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے بنی اسرائیل میں باب حتا تھا. آئیے اب قرآن سے پوچھتے ہیں یہ باب حتا کیا ہے. میں نے کہا ایسے در پہ موجود ہیں کہ جسے در نجات کہا جاتا ہے، ایسی دہلیز پہ موجود ہیں یا خاک کے ذرے در نایاب بن جایا کرتے ہیں. قرآن سے پوچھئے یہ باب حتا کیا ہے.
تو قرآن بنی اسرائیل کا واقعہ بڑی وضاحت سے سناتا ہے. بنی اسرائیل بڑی نافرمان قوم تھی. اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے جب اللہ نے بڑی مہلتیں دے لی, توبہ نہیں کر رہے تھے. ایک وقت آیا, اللہ نے کہا بس اب تمہاری مہلتوں کا اختتام ہوا, آخری مہلت ہے, وہ سامنے دروازہ ہے, اس دروازے پہ سر کو جھکاؤ, حتتن کہتے جاؤ, جنت تمہارا مقدر بن جائے گی. پیغمبر خدا بتانا چاہتے ہیں شیعان علی مایوس نہ ہونا, تمہارے پاس در نجات موجود ہے. بنی اسرائیل جتنے گناہ کر کے بھی جب تھک جاؤ نا, مایوس نہ ہونا, آل محمد کے در پہ سر کو جھکانا, ان کی سیرت کو اپنا لینا, علی علی کرتے جانا, جنت تمہارا مقدر بن جائے گی. اللہ نے وہ دہلیز عطا کی ہے کہ جس دہلیز کی کوئی مثال نہیں ملتی. موضوع گفتگو میں نے کہا تھا اصول دین میں چلے گا. یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہاں پہ میرے بھائی, خدا انہیں سلامت رکھے, آپ تو جاننے والے بیٹھے ہیں, ان کے لیے بتا دوں اصول دین کتنے ہیں. اصول دین 5 ہیں. کون کون سے؟ توحید, عدل, نبوت, امامت اور پھر قیامت. ترتیب صحیح بتا رہا ہوں میں. توحید ہے, پھر عدل ہے, پھر نبوت ہے, پھر امامت ہے, پھر قیامت ہے. اچھا, اصول دین کہتے کسے ہیں؟ اصول اصل کی جمع ہے, یعنی بہت ساری اصل جمع ہو تو اصول بنتے ہیں. اصل, اصول. دین کیا ہے؟ دین بعض نے لکھا ہے جزا و سزا کا نام ہے. توجہ ہے, اعمال پہ جزا و سزا کا نام ہے دین. بعض نے دین کی تعریف کچھ لکھی ہے, بعض نے دین کی تعریف کچھ لکھی ہے, لیکن قربان جاؤں ایک ملنگ حسینی کے, اس نے کیا دین کی تعریف لکھی ہے. اس نے کہا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین. اس نے کہا دین بھی حسین ہے, دین کی پناہ بھی حسین ہے. اصول دین بنتے ہیں 5 چیزوں سے. کیا؟ توحید, عدل, نبوت, امامت اور قیامت. سب سے پہلی چیز ہے اصول دین میں توحید. کیا ہے؟ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا, اس کے شریک کی نفی کرنا. اس کا کوئی شریک نہیں ہے, احد ہے, صمد ہے, بے نیاز ہے, نہ وہ کسی کی اولاد ہے, نہ کوئی اس کی اولاد ہے, اور نہ بروز محشر تک بلکہ تا قیام زمانہ, جب تک کا ہمیں پتہ ہی نہیں, چونکہ وقت پتہ نہیں تھا کب سے, ہوگا کب تک, جب تک وقت کا تصور ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کا کوئی کف نہیں ہے. یہ توحید ہے. اسی طرح اصول دین پہ مفصل انشاءاللہ اسی طرح ابحاث چلتی رہیں گی. سب سے پہلے توحید کو لے کے چلیں گے. شیعان علی کی توحید بڑی مضبوط ہونی چاہیے. توجہ ہے, ناراض تو نہیں ہے؟ شیعان علی کی توحید. اللہ, نعرہ رسالت, کل ایمان, نعرہ حیدری, اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اچھا, میری مجبوری ہے دراصل, پیچھے پڑھ کر آنا ہوتا ہے قلعہ ستار شاہ, تو وہاں پہ ممبر کچھ لیٹ دیتے ہیں, لیکن میں نے آج پورے 9 پہ چھوڑا, لیکن سفر بہت زیادہ آپ کا. صلوات پڑھیے گا محمد تو توحید شیعان علی کی بڑی مضبوط ہونی چاہیے. توحید کا تصور جو ہے اس کو مشکوک نہیں بنانا چاہیے. بدقسمتی سے بعض جگہوں پہ ہمارے لوگ نہیں, جو ہمارے بن کے ہم میں گھسے ہیں, وہ اس توحید کو مشکوک بناتے ہیں, اور اس سے تصور لوگ دوسروں کے ذہن میں جاتا ہے. شیعہ نعوذ باللہ خدا کو اور مانتے ہیں, محمد و اہل بیت محمد کو اور خدا مانتے ہیں.
ایسا نہیں ہے، خدا وہی ہے، اس کے بعد محمد مصطفیٰ ہیں، خدا کے بعد محمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ کے بعد ان کی آل ہے۔ میں اس مکتب کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہتا ہوں، آپ تائید کیجئے گا۔ ہمارے عقیدے کے مطابق سب سے پہلے جو بلندی آئے اسے خدا کہتے ہیں، خدا کے بعد جو بلندی آئے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ خبردار سرکار کے بعد کسی بلندی کو علی سے بڑھانے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ محمد مصطفیٰ کے بعد علی بس علی ہے۔ ہم اجازت دے دیتے ہیں، جاؤ جسے جتنی مرضی بلندی دے لو، جاؤ جسے جتنا مرضی اوج عطا کر لو، جاؤ جسے جتنی مرضی بلندیاں دے لو، ایک دن آ جائے گا تمہیں منہ کی کھانی پڑ جائے گی، تمہاری ہر بلندی دروازہ علی پہ سر چکا کے یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی، لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے تمہاری ہر بلندی ہلاک ہو جاتی۔ توحید ہماری مضبوط ہونی چاہیے، کیونکہ توحید ایک بنیادی پہلو ہے، اور توحید ہماری مضبوط ہے کیوں؟ ہم نے توحید لی ان سے ہے جو توحید جاننے والے ہیں، اور توحید جنہیں جاننے والی ہے، توحید نے جنہیں علم عطا کیا ہے۔ پیغمبر خدا نے علی علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا، یا علی ما عرف اللہ حق معرفته غیری و غیرک وما عرفنی حق معرفتی غیرک و غیر اللہ وما عرفک حق معرفتک غیر اللہ و غیری۔ یا علی اس خدا کو اگر کوئی پہچاننے والا ہے، یا میں مصطفیٰ ہوں یا آپ مرتضیٰ ہیں، یا علی مجھ مصطفیٰ کو اگر کوئی کما حق ہو پہچاننے والا ہے، یا وہ خدا ہے یا آپ مرتضیٰ ہیں، اور یا علی اگر آپ کو کوئی پہچاننے والا ہے، یا وہ خدا ہے یا میں مصطفیٰ ہوں۔ پہچاننے کے لیے بھی معیار ہونا چاہیے، معرفت کے لیے بھی خدا ظرفیت دیتا ہے، جتنی ظرفیت ہو خدا اتنا عطا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں جتنا جس کے دل میں خدا ہوگا اتنا اس کے دل میں علی مرتضیٰ ہوگا، جتنی توحید مضبوط ہوگی اتنی ولایت مضبوط ہوگی۔ توحید اور ولایت جدا نہیں ہے۔ خالق نے قلم کو خلق کیا، قلم کو خطاب کیا، اکتب توحیدی، میری توحید لکھ۔ قلم بے ہوش ہوا، ڈائریکٹ خالق کا کلام نہیں سن سکتا تھا، برداشت نہیں کر سکا، قلم بے ہوش ہو گیا۔ روایت نے لکھا ہے 12,000 سال بے ہوش رہا، ہوش آیا، دوبارہ خالق نے کلام کیا، اکتب توحیدی، خرّ ساجدہ، سجدے میں گیا، پروردگارا تیری توحید کیا ہے جو میں لکھوں؟ کہا اکتب لا الہ الا اللہ، لکھ لا الہ الا اللہ۔ قلم نے لکھا لا الہ الا اللہ، جو ہی قلم نے لکھا لا الہ الا اللہ، فوراً خطاب ہوا اکتب محمد رسول اللہ، لکھ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ روایت نے لکھا جو ہی نام محمد سنا خرّ ساجدہ، قلم پھر سجدے میں گیا۔ 12,000 سال کے طویل سجدے کے بعد جب ہوش آیا پوچھا پروردگارا یہ محمد کون ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لیا ہے؟ کہا ھذا حبیبی لولاہ لما خلقتک، یہ میرا حبیب ہے، اگر یہ نہ ہوتا نہ میں زمین خلق کرتا، نہ آسمان خلق کرتا، نہ تجھے خلق کرتا۔ میں نے اگر کائنات خلق کی ہے تو اس کے صدقے میں خلق کی ہے۔ جو مقصود جملہ تھا جو ہی اس نے کہا، اس نے لکھا محمد الرسول اللہ، خالق کا ارشاد ہوا اب فوراً اکتب علی ولی اللہ، لکھ علی اللہ کے ولی ہیں۔ جو
जो ही कलम ने लिखा अली अल्लाह के वली हैं, इरशाद हुआ हाज़ा तौहीदी, अब मेरी तौहीद मुकम्मल हो गई। मैं कहूँगा भाई, अगर मोहम्मद की नबूवत और अली की विलायत के बगैर अल्लाह की तौहीद मुकम्मल नहीं होती तो तेरी मेरी इबादतें मुकम्मल कैसे? मोहम्मद की नबूवत और अली के विलायत के बगैर खुदा की तौहीद मुकम्मल नहीं होती। और तौहीद मैंने कहा शियान अली की मजबूत होनी चाहिए। सलवात पढ़िएगा जरा मोहम्मद वाले तौहीद इन्होंने ऐसी मनवाई है ना कि तौहीद के चर्चे हुए हैं। तौहीद लोगों को समझ आई है तो इस डर से समझ आई है। एक काफिला आ गया यूनान से, सवाल किया जो साहिब दरबार था, रसूल वफात पा चुके थे। साहिब दरबार से सवाल किया मोहम्मद मुस्तफ़ा कहाँ है? कहने लगे वो वफात पा चुके हैं, इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। कहने लगे उनका जानशीन कौन है? जो दरबार में बैठे थे उन्होंने कहा मैं उनका जानशीन हूँ। कहा आपका नाम क्या है? इन्होंने अपना नाम बताया, इस्मी अतीक, मेरा नाम अतीक है। जो ही नाम बताया कहा कोई और नाम भी है? कहा नहीं मेरा कोई और नाम नहीं है। कहने लगे आप तो हमारे मकसूद ही नहीं है। बड़ी शफकत से जुमला कह रहा हूं, आप हमारे मकसूद नहीं हैं। क्यों? हमने रसूल के जानशीन की निशानियां पढ़ी हैं और हम कुछ सवाल लेकर आए हैं। हमने वो सवाल करने हैं मोहम्मद के जानशीन से। सवाल पूछो, अगर तुम्हें जवाब ना मिले तो फिर इश्काल करना। यूनानी काफिले ने सवाल अपने सामने रखे। 3 सवाल थे जी। मा हुवा शै अल्लज़ी लैसा लिल्लाह लैसा मिन इंदिल्लाह वला यअलमुहुल्लाह। कौन सी चीज है जो अल्लाह के लिए नहीं है? कौन सी चीज है जो अल्लाह की तरफ से नहीं है? कौन सी चीज है जिसे अल्लाह नहीं जानता? सिफात सबूतिया और सल्बिया से वाकिफ है ना? सिफात कुछ सबूतियां हैं, कुछ सल्बिया हैं। कुछ सिफात ऐसी हैं जो खुदा की जात में हैं, कुछ ऐसी हैं जो खुदा की जात में नहीं है। लेकिन ये तो अब बड़ा मुश्किल सवाल है। हर चीज अल्लाह की तरफ से है, हर चीज अल्लाह जानता है, हर चीज अल्लाह के लिए है। अब मुश्किल सवाल पेश आए, अब परेशान हुए साहिबे मिंबर। कहा तेरे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है, रुको किसी और को बुलाता हूं। एक और साहिब को बुलाया गया, साथ मिंबर लगा। जनाब आली सवाल दोबारा पेश किए गए, सवालों के जवाब न बन पाए। एक और साहिब तशरीफ लाए, सवाल पेश हुए, जवाब न बन पाए। तवज्जो मेरे साथ है ना? जवाब न बन पाए। अब बंदे मायूस होकर दरबार से निकलने लगे। सलमान फारसी बैठा था दरबार में, कहने लगा बंदगाने खुदा मायूस न होना, दरबार से न जाना, यहीं रुको, उसे लेकर आता हूं जो मोहम्मद का असली जानशीन है। सलमान फारसी आया, मौला मुश्किल कुशा का दरवाजा खटखटाया। मौला मुश्किल आन पड़ी है, मुश्किल कुशाई कीजिए। मौला मुश्किल कुशा ने पूछा सलमान क्या हुआ है? सारा माजरा सुनाया। मौला मुश्किल कुशा ने अपना लिबास साफ किया। खेत में काम कर रहे थे ना मुश्किल कुशा, लिबास साफ किया। कहा सलमान चलो चलते हैं, इस शान और शौकत से चले मेरे मुश्किल कुशा। एक हाथ में इमाम हसन का हाथ है, दूसरे हाथ में इमाम हुसैन का हाथ है। चलते चलते जब दरबार के करीब आए, रिवायत ने लिखा है जो ही दरबार के करीब आए ना, जितने दरबार में बैठे थे, जितने बैठे थे, कब्बरू तकबीरा, चेहरे खुश हो गए, खड़े होके कहते हैं अल्लाहू अकबर, अब हमारा मुश्किल कुशा आया है। अब आया है जिसने हमारी मुश्किल कुशाई करनी है। दरबार में तशरीफ लाए मेरे मौला। जो ही करीब आए, इस यूनानी काफिले ने एक दूसरे के चेहरों को देखा। गोया इन्होंने महसूस कर लिया था मोहम्मद के जानशीन की निशानियां। अली मौला करीब आए,
سوال کیا آپ کا نام کیا ہے؟ یاد رکھیے گا پہلے بھی سوال ہوا تھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میرے مشکل کشا نے جواب اتنا لطیف دیا نا، دوسرا نام پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ مولا مشکل کشا نے مسکرا کے کہا اسمی فی التورات ایلیا فی الزبور ایلیا عند ابی علی و عند امی حیدرہ، میرا نام تورات میں ایلیا ہے، زبور میں ایلیا ہے، میرے باپ نے میرا نام علی رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کہنے لگے یا علی آپ کی رسول سے نسبت کیا ہے؟ کہا رسول کی اکلوتی بیٹی میری زوجہ ہے۔ کہنے لگے یا علی مقصود تو آپ ہیں، اب سوالوں کے جواب چاہیے۔ سوال کیا ہے؟ سوال پوچھو۔ سوال پوچھے ما هو الشیء الذی لیس للہ، تکرار اس لیے کر رہا ہوں آپ ذہن میں بیٹھ جائیں، یہ صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کے ضمن میں سنا رہا ہوں۔ ما هو الشیء الذی لیس للہ لیس من عند اللہ ولا یعلمہ اللہ، کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، کون سی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کون سی چیز ہے جسے اللہ نہیں جانتا؟ کائنات کے مشکل کشا نے مسکرا کے کہا بندگان خدا سوال تو مشکل تھے ہی نہیں، وہ چیز جو اللہ کے لیے نہیں ہے، لم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے لیے کوئی کف نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ کہنے لگے کون سی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ مولا مشکل کشا نے کہا وہ چیز جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، لا ظلم لأحد، اللہ کی طرف سے کسی بندے پہ ظلم نہیں ہے، وہ چیز جسے اللہ نہیں جانتا۔ مولا مشکل کشا نے کہا وہ چیز جسے اللہ نہیں جانتا وہ اس ملک میں اس کا شریک ہے، اللہ اس کائنات میں اپنا کوئی شریک نہیں جانتا۔ فوراً قدموں میں گرا، قافلے کا سردار قدموں سے گرا، قدموں کا بوسہ لیا، اٹھ کے مولا مشکل کشا کے ہاتھ میں وہ جواہرات والی گٹھڑی مولا کے ہاتھوں میں دی، اسلام قبول کیا۔ ابھی جا نہیں رہا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کائنات کا مشکل کشا اس گٹھڑی کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ علی مولا نے گٹھڑی رکھی سلمان کے ہاتھ پہ، کہا سلمان جتنے دربار میں بیٹھے ہیں سب میں علی کا صدقہ بانٹ ڈال۔ علی کو دنیا کے مال سے کوئی رغبت نہیں ہے۔ حق کے ممبر ادا ہو جائے، ایک جملہ یہاں پر رک کے کہوں گا، ثقافتیں دو ہیں، ایک ثقافت اخذ ہے، ایک ثقافت عطا ہے۔ ثقافت اخذ یعنی لینے کی روایت، اور ایک ثقافت عطا یعنی دینے کی روایت۔ آپ میں سے کوئی بندہ میرے ساتھ بولیے گا ضرور، کوئی شرما کے نہ بیٹھے، سب سے زیادہ مانگی جانے والی دعا کیا مانگتے ہیں؟ ذرا بتائیے، کوئی بولے، آپ بتائیں، سب سے زیادہ کچھ مانگتے ہیں؟ کوئی جنت مانگتا ہے، کوئی رزق مانگتا ہے۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں، پروردگارا گھر چھوٹا ہے بڑا گھر عطا کر، پروردگارا زندگی مشکل ہے آسانیاں عطا کر، پروردگارا رزق کم ہے رزق زیادہ عطا کر، پروردگارا گاڑی چھوٹی ہے بڑی گاڑی عطا کر۔ یہ ثقافت اخذ ہے، لینے کی روایت، پروردگارہ دے دے، پروردگارہ دے دے۔ لیکن جو ثقافت عطا علی والوں کو علی نے سکھائی ہے، ہاتھ اٹھاؤ کہو پروردگارہ متکبر ہوں مجھ سے میرا تکبر لے لے، توجہ ہے، پروردگارہ بڑا گناہگار ہوں مجھ سے گناہ کرنے کی طاقت لے لے، پروردگارہ بہت برا ہوں مجھ سے میری برائیاں لے لے، پروردگارہ مجھے اچھا کر دے، پروردگارہ زندگی بہت چھوٹی ہے لیکن بہت قیمتی ہے، آل محمد کی راہ میں اگر ضرورت پڑے مجھے شہادت دے دے، پروردگارہ مجھ سے میری زندگی ان کے رستے میں لے لے۔ یہ ثقافت عطا ہے، اور یہ ثقافت عطا آپ کو کربلا والوں نے سکھائی ہے۔ حسین نے زندگی دے کے بتایا ہے،
خدا کی راہ میں کبھی ضرورت پڑ جائے تو کترانا نہیں، خدا کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینا۔ توحید بڑی ضروری ہے، خدا کی معرفت بڑی ضروری ہے۔ آل محمد نے ہمیں توحید سکھائی ہے، ہم نے ان کے در سے توحید لی ہے، اور در سے توحید دنیا والوں کو ہم دیں گے۔ صلوات پڑھیں نا ذرا محمد ایک شامی بندہ آ گیا، ایک اور واقعہ ذہن میں آ گیا تو سن کے منزل مصائب کی طرف چلے جائیے گا۔ شامی بندہ دربار میں آیا۔ شام میں چونکہ ماحول ایسا تھا کہ علی علیہ السلام کے خلاف بڑا غوغا ہوا کرتا تھا، عجیب عجیب باتیں پھیلائی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب مولا متقیان کی شہادت کی خبر گئی تھی نا تو لوگوں نے کہا علی مسجد بھی جایا کرتے تھے، یہاں تک بد نظمیاں تھی، بدگمانیاں تھی۔ بہرحال یہ شامی بندہ آیا، دربار میں کوئی اور خلیفہ تھا، علی مولا نہیں تھے۔ سوال کیا، کہا شام سے آیا ہوں، ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ سوال خدا کے وجود کے بارے میں تھا۔ ثبوتیہ ہو گئی، سلبیہ ہو گئی، اب وجود خدا پہ آ جائے۔ خدا اس وقت کہاں ہے؟ توجہ ہے، خدا اس وقت کہاں ہے؟ صاحب منبر پریشان ہوا، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا خدا اس وقت آسمان میں ہے۔ بندے نے فوراً جواب دیا، کہا گویا زمین کو خدا سے خالی جانتے ہو؟ کہنے لگا یہ زندگیوں والا سوال ہے، یہاں خدا کے بارے میں غلط رائے نہ پھیلاؤ، میرے دربار سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ توجہ ہے، نکل جاؤ میرے دربار سے ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا۔ تھکے بیٹھے، مجھے سمجھ آ رہی ہے وقت کافی ہو گیا، صلوات پڑھیں نظر محمد۔ نکل جاؤ میرے دربار سے ورنہ تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ بندہ دربار سے باہر نکل رہا تھا، بہت جلدی سے ختم کرتا ہوں، دربار سے مایوس ہو کے نکل رہا تھا، مولا متقیان سامنے سے آ رہے تھے، بندے کا ہاتھ پکڑا، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بندہ خدا نکل دربار رسالت سے رہا ہے، مایوس ہو کے کیوں جا رہا ہے؟ کہتے سوال لے کر آیا تھا، جواب میں قتل کی دھمکی ملی ہے۔ مولا مشکل کشا نے کہا سوال پوچھ، تجھے جواب مل جائے گا۔ کہنے لگا مولا سوال تو پوچھ لوں گا، اب جواب ایسی شریعت سے دیں گے جس شریعت کا میں ماننے والا نہیں ہوں۔ بندہ نادان تھا، اس کے سامنے کھڑا تھا جو مسند علم پہ بیٹھ کر یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے، لو کسرت الوسادۃ ثم جلست علیہا لقضیت بین اہل التوراۃ بتوراتہم بین اہل الزبور بزبورہم بین اہل الفرقان بفرقانہم بین اہل القرآن بقرآنہم حتی تنطق الکتاب۔ صدق علی، اللہ کی قسم یہ اس کے سامنے کھڑا تھا جو مسند علم پہ بیٹھ کے کہتا ہے اگر مسند قضاوت بچھا دی جائے میں علی اس پر قضاوت کرنے بیٹھ جاؤں، تورات والوں کے درمیان تورات سے قضاوت کروں گا، زبور والوں کے درمیان قضاوت زبور سے کروں گا، انجیل والوں کے درمیان قضاوت انجیل سے کروں گا، قرآن والوں کے درمیان قضاوت قرآن سے کروں گا۔ اللہ کی کتاب صاحبان کتاب نہیں، کتابیں بولے گی، علی جو کہتا ہے وہی حق کہتا ہے۔ سوال پوچھا یا علی خدا اس وقت کہاں ہے؟ کہا جواب کس شریعت سے چاہو گے؟ کہنے لگا موسیٰ کا ماننے والا ہوں، موسیٰ کی زندگی سے جواب دیجئے۔ مولا مشکل کشا نے کہا چل پھر اب گواہی دینا۔ موسیٰ نبی ایک دن تشریف فرما تھے، ایک فرشتہ مشرق سے آیا، موسیٰ نے پوچھا تو کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا میں خدا کا فرشتہ ہوں، خدا کی طرف سے آیا ہوں، مشرق سے آیا ہوں۔ فوراً دوسرا فرشتہ آیا، موسیٰ نے پوچھا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ کہا میں خدا کا فرشتہ ہوں، مغرب سے آیا ہوں، خدا کی طرف سے آیا ہوں۔ فوراً تیسرا فرشتہ آیا، پوچھا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ کہا میں خدا کا فرشتہ ہوں، خدا کی طرف سے آیا ہوں، جنوب سے آیا ہوں۔ جب یہ تینوں فرشتے آ گئے، چوتھا فرشتہ آیا، موسیٰ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا خدا کا فرشتہ ہوں، ساتویں آسمان سے آیا ہوں، خدا کی طرف سے آیا ہوں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، موسیٰ نے سر سجدے میں رکھا اور فوراً کہا سبحان الذی لا یخلو منہ زمان ولا مکان
حمد ہے اس اللہ کی جس سے نہ زمین خالی ہے نہ آسمان خالی ہے نہ مشرق خالی ہے نہ مغرب خالی ہے نہ شمال خالی ہے نہ جنوب خالی ہے جو ہے نعرہ حیدری ہر محمد و آل محمد بلند تر صلوات فوراً بندہ قدموں میں گرا سوال کیا افنبی انت یا علی کیا آپ نبی ہیں جہاں سے گفتگو کا آغاز کیا تھا ہمارے عقیدے کے مطابق خدا کے بعد جو بلندی آئے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں سوال بندے نے کیا یا علی کیا آپ نبی ہیں کہا ویلک انا عبد من عبید محمد اللہ تجھے بہتری کی طرف لے کے جائے اللہ کی قسم میں نبی نہیں میں غلام محمد ہوں ہم خدا کے ساتھ ملا دیتے ہیں وہ مصطفیٰ کی غلامی پہ فخر کرتے ہیں توجہ ہے انہیں فخر بندگی پہ ہے عبودیت پہ نہیں ہے عبدیت پہ فخر ہے عبودیت پہ نہیں اس لیے خدا کے ساتھ آل محمد کو نہ ملایا کریں خدا خدا ہے آل محمد ہے ایک جملہ بس آخری کہوں گا پھر منزل مسائل کی طرف چلا جاؤں گا توحید عدل نبوت امامت اور قیامت ترتیب صحیح بتائی میں نے توحید کے بعد کیا ہے عدل توحید کے بعد نبوت ہوتی امامت ہوتی پھر عدل ہو جاتا پھر قیامت آ جاتی توجہ ہے نہیں توحید کے بعد عدل کو رکھنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے نبی و امام کو وہ اختیار دینے تھے جو کام صرف اللہ کر سکتا ہے میرے بندوں کبھی کنفیوژن کا شکار نہ ہونا جب پریشان ہونا کہ یہ کون کر رہا ہے عدالت کا دامن تھامنا اللہ کو اللہ رکھنا محمد کو محمد رکھنا اور علی کو علی رکھنا سلوات پڑھیے گا محمد دو محرم آج ہو گئی رونے کے دن ہیں ایسے روئیے گا کہ جو آپ کا کرسا لینے آئی بیٹھی ہیں وہ آپ سے خوش ہو کے جائیں آپ تو یوں آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا آپ کو نہیں معلوم کہ یہاں ایک شکستہ پہلو والی مستور آتی ہے اس کے ہاتھ میں خشک رومال ہوتا ہے وہ خشک رومال عزادار کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کے لیے ہوتا ہے سیدہ آپ کے آنسو لے کے جاتی ہے اور بروز محشر ہر آنکھ روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو غم حسین میں روتی ہے ہر آنسو پریشان ہوگا سوائے اس آنسو کے جو غم حسین میں نکلا ہوگا ہر آنسو کا حساب ہوگا سوائے اس آنسو کے جو غم حسین میں نکلا ہوگا دو محرم ہو گئی آج ورود ہے کربلا میں مظلوم کربلا کا اللہ اکبر آ گیا ہے مسافر اپنی منزل پہ ایک دفعہ جب مقام کربلا کے قریب پہنچے نا سواریاں چل نہیں رہی تھی مولا نے 7 سواریاں بدلی سواریاں نہیں چل رہی تھی مظلوم کربلا نے غازی سے کہا غازی خیمے لگاؤ یہی مقام ہے جہاں قیامت تک کے لیے ہمیں قیام کرنا ہے خیمے لگے عزیزو امام حسین نے کہا بنی اسد کو بلایا جائے بنی اسد والوں کو بلایا گیا مولا نے کہا میں تم سے یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں کہا مولا آپ ہمارے مہمان ہیں آپ سیدہ کی اولاد ہیں ہمارے مہمان ہیں یہاں رکیے جتنی دیر رکنا ہے یہ زمین آپ کی ہے کہا نہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں اس میں حکمت تھی مظلوم کربلا کی اب سنیے گا حکمت کیا تھی مولا کو پتا تھا میں چلا جاؤں گا بعد میں یہ لعین تانے ماریں گے کہ ہم نے باغی مارا ہے اللہ کی قسم زمین خرید کے مظلوم کربلا نے یہ مہر لگا دی کسی کی زمین میں آنے والے باغی ہوتے ہیں گھروں میں آ کر مرنے والے باغی نہیں ہوا کرتے بس عزیزو بنی اسد سے قیمت طے پائی قیمت کا طے پانا تھا بنی اسد کو مولا نے کچھ وصیتیں دی اللہ آپ کو 40 پہ لے جائے جب آپ 40 پہ جائیں گے نا آپ دیکھیں گے
लाखों ज़वार हुआ करते हैं, कोई ज़ायर ना प्यासा होता है ना भूखा होता है। तवज्जो है, ना कोई ऐसा ज़ायर है जो कह सके कि मुझे रहने की जगह नहीं मिली। इतना वसी इंतज़ाम होता है, न्याज होती है, सबीलें होती हैं, मौक़िफ़ लगे होते हैं, रहने का बंदोबस्त होता है। वजह क्या है? बनी असद को सबसे पहली जो वसीयत की थी मजलूम करबला ने, कहा मेरे ज़ायर मेरी ज़ियारत को आएंगे, तुम उनका इंतज़ाम करना, तुम उनका इस्तकबाल करना, तुम उनके मेज़बान बनना। दूसरी वसीयत की, कहा जो मेरे ज़ायर आए ना यहाँ, उन्हें मेरी कब्र का निशान बताना। तीसरी वसीयत की ज़हरा के लाल ने, कहा ये मजलूम, ये लईन मुझे कत्ल करके हमारे लाशें बेगौर व कफन छोड़ जाएंगे। बनी असद वालों, तुम्हें ज़हरा के चादर का वास्ता है, हमारे लाशों को दफना देना। बस अज़ादारों, जब ये मामला तय पाया, ज़मीन खरीदी गई, बनी असद वाले अपने घरों को जाने लगे। मजलूम करबला ने कहा अपनी मस्तूरात को मेरे पास भेजना। जब मस्तूरात पास आई ना, तो मजलूम करबला ने कहा तुम्हें पता है ना मैं ज़हरा का लाल हूँ, तुम्हें ज़हरा अजर देंगी। अगर तुम्हारे मर्द डर जाए ना, हमारे लाशें ना दफना सके, हम बड़े गैरतमंद सैयद हैं, हमारे लाशों को तुम फुरात पे ना पानी भरने के बहाने आना, हमारे लाशों को दफना देना। अज़ादारों, बनी असद की मस्तूरात ने कहा मौला हम दफना देंगी। जब मस्तूरात चली गई ना, कहा हमारे पास बनी असद के बच्चों को भेजो। जब बनी असद के बच्चे आए ना, गुर्बत देखिएगा मजलूम करबला की, जो सैयद बैठे हैं मुझे माफ कीजिएगा, मैं खुद सैयद हूँ, मेरा जिगर फटता है। जब बच्चे आए ना बनी असद के पास, मजलूम करबला ने एक एक बच्चे के सर पे दस्ते शफकत रखा, कहा बनी असद के बच्चों, अगर तुम्हारी माएँ डर जाए ना, तुम्हारे बाप उन्हें ना आने दे, एक काम करना, तुम खेलते खेलते फुरात के किनारे आना, एक एक मुट्ठी करबला की खाक उठाना, हमारे लाशों पे खाक डाल जाना, हमारे लाशें यूं न पड़े रहे। बस अजीजों, ये मामला तय पा गया। बनी असद ने अपना वादा बड़ा अच्छा निभाया। एक दफा जब 12 मुहर्रम को सारे लाशें पे गौर कफन पड़े थे, बनी असद दफनाने के लिए आए। लाशें की पहचान होती है सर से। अब किसी भी लाश का सर सलामत नहीं था, किसी भी जसद पे सर नहीं था। बनी असद वाले परेशान हुए, अल्लाहु अकबर, ये ज़हरा की औलाद के लाशें कैसे दफनाएंगे। एक दफा फैसला हुआ, सारे लाशों को इकट्ठा दफन कर दिया जाएगा। अल्लाह जाने कौन बर्दाश्त करे। जब ये फैसला हुआ ना, एक दफा बगदाद के रास्ते से एक आवाज आई, बनी असद वालों रुक जाओ, अभी वारिस जिंदा है। जो वारिस आया था उसके हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी, कैदी बीमार सैयद सज्जाद पुकार के कह रहा था बनी असद वालों रुक जाओ, मैं बताता हूँ इनमें हुसैन कौन है, मैं बताता हूँ इनमें मेरा अली अकबर कौन है, मैं बताता हूँ इनमें मेरा अली असगर कौन है, मैं बताता हूँ इनमें शहजादा कासिम कौन है। बस आज़ादारों, मौला सज्जाद आए, एक एक लाशे की पहचान होना शुरू हुई। एक लाशा सामने आया, जो लाशा सलामत नहीं था, बदन के टुकड़े थे, टुकड़े बिखरे हुए पड़े थे। मौला सज्जाद ने कहा ये हसन के लाल का लाशा है, इसे दफनाया जाए। जब दफनाया, इसकी कब्र पे लिखा ये हसन के यतीम की लाश है। बस खत्म कर रहा हुआ अजीजों, एक दफा एक लाशे पे पहुंचे, जवान लाशा था। सैयद सज्जाद की आंखों का खून तेज हुआ, रो के कहा ये मेरे जवान भाई अली अकबर का लाशा है, इसने मेरे भाई पापा मेरे वालिद की आंखों का नूर ले लिया, इस लाशे को दफनाया जाए। लाशा दफनाया, कब्र पे लिखा गया ये हुसैन के बेटे अली अकबर की कब्र है। बस अजीजों, एक लाशे पे आए, बनी असद वाले कहने लगे ये लाशा किसका है, कोई हिस्सा सलामत नहीं है। मौला सज्जाद ने रोकर कहा ये मेरे मजलूम बाबा का लाशा है, जालिमों ने इतने तीर
تیر مارے ہیں، جسم میں ایک نگینے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ عزیز اللہ سے کو اٹھایا، دفن کیا گیا۔ عجیب جملہ لکھا قبر پہ، کہ لکھا ھذا قبر حسین ابن علی قتلہ عطشانا وحیدا فریدا، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا، اس حالت میں مارا گیا، یہ تنہا تھا، نہ کوئی پانی پلانے والا تھا، نہ کوئی مددگار تھا۔ عزیز